کیا روزے کے ساتھ ذکر و اذکار اور دیگر عبادات کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد روزے کو گزارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا کہ روزے کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو اس کی اہمیت میں کیا کہیں ہم کمی تو نہیں کر رہے ہوتے اس کو گزار کے؟ دیکھیں، مسجد میں آنا ہے میں نے تو مجھے بدن پاک ہونا چاہیے، بالکل کپڑے پاک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وضو ہونا چاہیے، میل گندگی نہیں تو میں مسجد میں آنے کے قابل بنوں گا۔ تو روزہ رکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنتا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ نفس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ بات نہیں ہے، اس کو سنوارنا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سنوارنا ہے، ہم ہلاکت کی طرف نہیں جا رہے۔ اس کو مارنا نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں مارنے کے لیے نہیں ہے، سنوارنے کے لیے ہے۔ تو اب وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اچھا، روزے کے لیے کہا گیا کہ جو روزہ رکھ کر اس کا حق نہ پہچانے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو کچھ اور نہیں ملتا۔ میری مراد اسی جانب جی، سے بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہماری خواتین، آج کل تو ریفریجریٹر آ گئے، فریزر آ گئے، اب چیزوں کو اسٹور کر لیتے ہیں، یعنی پورے مہینے کے سموسے پہلے سے بنا کے رکھ لیے، چیزیں بنا لیتے ہیں، پہلے تازہ ہوتا تھا سب کا۔ خواتین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ افطاری یا سحری تیار کریں، اگر وہ فرض نماز سے غافل ہیں تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو فری کر دو، ان کے لیے اور کوئی نہیں، بس یہ کھانا پکائیں۔ عصر اور مغرب کے اندر ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ اچھا، پھر اس پر یہ کہ غصہ بھی آتا ہے، مہمانوں کی وجہ سے کچھ اور پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو آپ تو سوچیں، چولہے کی گرمی ہے، چیزوں کی گرمی ہے، وہ بھی انسان ہے، تو اس وقت سہولت ان کے لیے، اور یہ نہ ہو کہ جی اتنی یلغار ہو کہ وہ نماز سے غافل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہیلپنگ اینڈ ایک بندہ بنے اور ساتھ میں انہیں ایک وقت جو بھی ہے، لیکن یہ کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کو نماز نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، ان کا کام صرف کچن ہے، یہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، آپ جب ملازمین کو دیتے ہیں رعایت تو گھر کی عورتوں کے لیے بھی اس میں جو آپ سہولت کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے، لیکن ان عورتوں کو یاد رکھنا ہے کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ میں روزہ رکھ کر کس کو راضی کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو، رب کو راضی، بالکل ٹھیک ہے نا، کیونکہ قیامت کے دن میرے اعمال میں کمی ہے، میری نمازیں لی جا سکتی ہیں، میرے دوسرے نیکی، روزہ نہیں لیا جا سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میں روزہ نہیں کوئی میرا چھین سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دی وہ میرے لیے ہے۔ تو بہت اہم سمجھیں اس کو اور اس کو اہمیت دیں۔ اب روزہ گزارنا، جو آپ کا یہ سوال ہے کہ میں اپنی توجہ بھوک پیاس سے ہٹا کے کسی چیز میں لگا لوں تو میں اللہ کی یاد میں نہیں لگاؤں گا تو پھر روزہ تو نہیں ہوا۔ اچھا، اب جو لوگ ورکرز ہیں، مزدور ہیں، آفیسرز ہیں، کلرک ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا وہ جو ڈیوٹی دینا ہے وہ کوئی اور کام ہے۔ اگر وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، صرف مال کمانے کے لیے، تو صرف مال ملے گا، لیکن وہ پورے ایک ادارے کی بہتری، اس ادارے کی وجہ سے ملک کی بہتری، عوام کی بہتری، اس سے فائدہ مخلوق کو ہے، تو ان کا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا، بشرطے کہ نیت جی نہیں، آپ ان کو بھی نہیں، میں سب کو لوں گا، لیکن جائز کام ہوں گے جو آپ اس سے مثلاً ایک پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہے، اس پروڈکٹ کی وجہ سے آپ کی ملکی معیشت کو فائدہ ہے، تو یہ پوری حیثیت لی جائے گی، تو یہ فائدہ سب کا ہو گیا۔ تو آپ کا وہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کو اس میں کام چوری نہیں کرنی ہے، جو ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم 8 بجے کے دفتر میں پہنچتے ہی 10 بجے ہیں، سامنے رکھی ہوئی ہے فائل، ٹال رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے، تو ہمارا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن روزے میں کوئی جو منکرات جن کو منع کیا گیا ہے وہ کر کے روزہ گزاریں گے تو صرف بھوک پیاس رہے گی۔